اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ جب کوئی نیا سبق پڑھنے لگیں تو اس دعا کو لازمی پڑھ لیں تاکہ آپ اپنا پڑھا ہوا سبق بھولیں نہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اوکے بیٹا، آج ہم آپ کی کتاب سے سبق پڑھیں گے دین حق کے راستے میں صبر و استقامت، صفحہ نمبر 38، پیج نمبر 38 سے جو ہم چیپٹر پڑھنے والے ہیں اس کا نام یہ ہے۔ اس چیپٹر میں جو ہم سیکھیں گے وہ کیا ہے؟ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر و استقامت کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں جانیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح حاصل ہوئی مکہ پر اور انہوں نے دن رات جو ہے تمام مشرکین مکہ کو دعوت دینا شروع کی، اسی طرح اور اسلام کی روشنی جب پھیلتی چلی گئی اور اسی طرح سے جب اسلام روشن ہوتا گیا تو مشرکین مکہ یعنی مکہ میں رہنے والے جو مشرکین کفار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں ہر طرح کی جو ہے رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کرتے تھے، کوئی آپ کو شاعر کہتا تھا، کوئی دیوانہ کہتا تھا، کبھی کوئی کوڑا کرکٹ پھینک دیتا تھا، کبھی کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتا تھا، آپ کا کہیں سے گزرنا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ میں نماز ادا کر رہے تھے تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ اونٹ کی اوجری لاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ڈال دو۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط گیا اور کچھ کافروں کے ساتھ مل کر اونٹ کی اوجری اٹھا لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دی اور سب تمام کافر جو ہیں قیقے لگانے لگے۔ پھر اس اونٹ کی اوجری کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ آپ کی کمر سے ہٹایا۔ بالکل اسی طرح سے بہت بار مشرکین کفار جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشر دیتے تھے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ وہ دین اسلام کی دعوت نہ دیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو طالب نے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیا جائے تب بھی اپنا کام میں جاری رکھوں گا، پھر چاہے اس میں مجھے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ اسی طرح پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ بھتیجے تم اپنا کام جاری رکھو، میں تمہارے ساتھ ہمیشہ تمہاری حمایت میں کھڑا رہوں گا۔ یہ تو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے قربانیاں۔ بالکل اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر و استقامت دیکھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے تو بالکل اسی طرح سے آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ظلم کا نشانہ بناتے تھے۔ یہاں دیکھیے، یہاں سے یہاں تک جب ہم چیپٹر پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا کرتا تھا۔ یعنی کہ کسی کو دیکھیے، میں پورا چیپٹر تو ریڈ نہیں کر سکتی لیکن آپ سے میں ایک چھوٹی سی ایکسپلینیشن میں آپ کو بتا دوں کہ اس چیپٹر کی ایکسپلینیشن کیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، کسی کو جو ہے بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا اور گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو کہا جاتا تھا کہ اس کو گھسیٹیں، اور بالکل اسی طرح سے کسی کی جو ہے دیکھتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا، اور تپتی دھوپ اور پتلی زمینوں پر بہت سے صحابہ کو لٹایا۔ ان کی زوجہ یعنی ان کی بیویوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا، اور یہاں تک کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ظلم و تشدد کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ بالکل اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بڑی امیر خاتون تھیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے نکال دیا گیا اور آپ نے پھر ایسی زندگی گزاری کہ آپ کے پاس پہننے کو لباس تک نہ ہوتا تھا۔ بالکل اسی طرح سے بیٹا دیکھیے، یہ دین ہمیں کس طرح سے ملا ہے۔ یہ دین ہمیں صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ دین ملا ہے۔
اچھا یہاں دیکھیں، یہاں کچھ وجوہات موجود ہیں کہ قریش مکہ کیوں مخالفت کرتے تھے کہ اسلام کی، کیونکہ وہ جو ہے اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر ہی چلتے تھے. انہوں نے ہمیشہ شروع سے بت پرستی کی تھی. قریش مکہ نے، جو مکہ میں جو رہنے والے قریش تھے، وہ کیا کرتے، انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ ہر ایک کو اپنا خدا مانتے تھے. تو وہ یہی کہتے تھے کہ ان تمام کو اپنا خدا مانتے ہیں ہم کس طرح سے ایک اللہ کو اپنا جو ہے ایک ہی ہم اللہ کی کیسے عبادت کر سکتے ہیں، ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ وہ وہی ہمارا رب ہے، اور ہم کیسے یہ بات بھی مان سکتے ہیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں. بالکل اسی طرح عرب کے معاشرے میں کمزوروں کا مال ہڑپ کرنا، عورتوں اور بچوں کو پکڑ کے غلام بنا لینا، غلاموں پر ظلم کرنا عام تھا. اسلام ان سب برائیوں کا خاتمہ کرتا تھا، اس لیے اسلام قبول کرنا عرب کے مشرکین کے لیے، مکہ کے مشرکین کے لیے بے حد مشکل تھا. تو بیٹا یہ تھا آپ کا چیپٹر، جس میں آپ کو یہ بتانا مقصد تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی قربانیوں سے ہمیں یہ دین ملا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس دین پر عمل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، اور اس دین کو پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کریں، دعوت کا کام کریں، ہم لوگوں کو دین میں دعوت دیں. کہ دیکھیے ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگائی ہے کہ ہم دین کو آگے پھیلائیں. ہمارا کام ہی دعوت دینا ہے، اور یہ کام نبیوں والا کام ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگر یہ کام شروع کرتے ہیں، ہم اگر کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، کسی کو جو ہے سنتوں کی دعوت دیتے ہیں، کسی کو نوافل کی دعوت دیتے ہیں، کچھ بھی دعوت ہم دیتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ کریں، ہم اگر یہ دعوت کسی کو دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے نبیوں والا کام کیا ہے. امید کرتی ہوں کہ میرے تمام طالب علم یہ کام لازمی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.